خون کی بوتل لے لو. ہاں بھائی خون کی بوتل لے لو, خون کی بوتل. صحت لے لو, ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑے گا. یہ مکھن کا پیڑا ہے بھائی. الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کبھی سنا ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اگر آپ خریداری کرنے جاتے ہیں, فروٹ لینے جاتے ہیں, سبزی لینے جاتے ہیں مارکیٹ میں, کچھ لوگ آوازیں لگاتے ہیں نا کہ بھئی خون کی بوتلیں لے لیں, خون کی بوتلیں بک رہی ہیں آپ میں. جب آپ قریب جا کے دیکھیں گے تو سامنے والا انار بیچ رہا ہو. بھئی صحت لے لیں, آپ ایسے ٹانگ ہے کہ کبھی ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑے, نسخہ کیمیا ساتھ لے جائیں. آپ جا کے دیکھیں گے صاحب بھائی جاب سیب بیچ رہے ہوں گے. آپ گوشت والے کے پاس جائیں, وہ یہ نہیں کہ گوشت ہے, وہ کہے گا بھئی مکھن کا پیڑا ہے. اب یہ تمام چیزیں کیا ہیں کہ ہر شخص اپنی چیزوں کو اس انداز سے کیوں ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے گاہک کو, کسٹمر کو متاثر کرنا ہے, اس کو آپ نے کنونس کرنا ہے. اور اچھے انداز سے آپ نے کیا کیا, آپ نے اپنی اس آئٹم کو, اس چیز کو آپ نے ریپریزنٹ کیا. یہی بات لاگو ہوتی ہے مجھ پہ اور آپ پہ. اگر ہم دین کے داعی ہیں, اگر ہم مبلغ ہیں, اگر ہم سامنے والے کو اچھائی کی دعوت دے رہے ہیں, اگر ہم کسی کو برائی سے روکنا چاہ رہے ہیں, تو ایسی صورتوں میں اگر کسی کو دعوت, کسی کی برائی اگر ہم اس انداز سے اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کر کے, لوگوں کے سامنے اس کو بے پردہ کر کے, لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کر کے اگر اس انداز سے ہوگا تو وہ ہماری نصیحت کو دشمنی کے طور پر لے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, کیا آپ لوگوں سے اچھے انداز سے بات کریں. مواعظ حسنہ, کیا آپ کے واعظ کیا ہو, وہ اچھے انداز سے ہو. آپ اگر اچھے انداز سے اپنی بات کریں گے, دوسرے کو سمجھائیں گے, تو اس کو بات بھی سمجھے گی, برا بھی نہیں لگا. اگر وہی بات اگر آپ اسے برے انداز سے کریں گے, آپ کا طریقہ کار مختلف ہوگا, تو ایسی صورت میں وہ جو ہے وہ آپ کی بات کو نیگیٹو فارم ملے گا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا آدمی ہو. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ اچھے انداز سے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن رسپانس اچھا تھا. ایک مرتبہ میں نے مسجد میں نماز پڑھنے میں گیا, مغرب کی نماز کا وقت تھا, تو پہلی رکعت نکل گئی. اچھا جو ساتھ میں مقتدی تھا اس کی بھی ایک رکعت نکل, تو دونوں کی رکعت نکلی. جیسے ہم لوگ رکوع میں گئے امام کے رکوع سے, اب رکعت نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب کے بعد ہم نے ایک ایک رکعت پوری کرنی ہے. اب سلام پھیرنے کے بعد میں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا اور بھائی صاحب نے سلام پھیر کے بیٹھ گئے. اب مجھے بھی بڑی جلدی ہوئی کہ میں نماز پڑھ کے ان کو بتاؤں کہ بھائی آپ کی نماز نہیں ہوئی کیونککہ آپ نے ایک رکعت نہیں پڑھی. اب جیسی میں نماز پوری کی فوراً میں نے بڑے یقین جانے بڑے اچھے انداز سے میں نے اس سے کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا جی بھائی آپ نے نماز پڑھی ماشاءاللہ, ساتھ ہم لوگ آئے تھے. جی 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 جی. تو میں نے کہا بھائی آپ کی ایک رکعت نکل گئی تھی, لہٰذا آپ کی نماز نہیں ہوئی, آپ دوبارہ پڑھیں. آپ سوچے میں نے کتنے اچھے انداز سے بات. اب وہ مسجد میں کہتے تم مولیوں کا کام ہی لوگوں کی نمازیں خراب کرنا ہے. اب یہ سنتے ہی میں نے کہا مسجد میں جتنے لوگ سب مجھے دیکھنے لگے کہ مولوی صاحب نے ایسا کیا کہہ دیا بھائی. اب میں بڑی خاموشی سے فوراً سنتیں پڑھنے کا اللہ. میں نے کہا اب یہ کچھ زیادہ کہہ دے گا, لوگ بولیں گے مولوی صاحب نے کوئی گالی دی ہے, کوئی پیسے مانگے, کیا کیا اس نے. اب یہاں پہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایسا آپ کی اچھے انداز کو بھی لوگ ایکسیپٹ نہ کریں, لیکن اوور آل یہ ریئیکشن نہیں ہوتا. اگر آپ اچھے انداز سے بات کرتے ہیں, دوسروں کو سمجھاتے ہیں, تو لوگوں کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن اگر آپ وہی اچھی بات دوسروں سے تلخ انداز سے کرتے ہیں, لوگوں کو تانے دے کے کرتے ہیں, تو ایسی صورت میں چاہے وہ آپ کی اولاد کیوں نہ ہو, چاہے وہ آپ کے اسٹوڈنٹ کیوں نہ ہو, چاہے وہ آپ کے چاہنے والے کیوں نہ ہو, ہر انسان کی ایک سیلف رسپیکٹ ہے. تو وہ اسے اس کی اپنے ایگو کے خلاف لیتا ہے, اس کے انا کے خلاف جاتی ہے, تو وہ آپ کی دشمنی بن جاتی ہے. لہٰذا سب سے جو قرآن نے ہمیں جو طریقہ سمجھایا کہ جب بھی کسی کو سمجھائیں, کوئی بات کرے لوگوں سے, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, تو آپ اچھے انداز سے بات کریں تاکہ سامنے والا اس سے دل پہ نہ لے.